اسی طرح بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے یہ وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو تو مجھے جلا کر میری راکھ آدھی سمندر میں بہا دینا، آدھی جنگلوں میں بہا دینا، کیونکہ میں نے زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی، بس اب اللہ کا ڈر ہے۔ تو وہ مرا تو لوگوں نے اس کی وصیت کے مطابق اسے جلا دیا، اور اسی طرح اس کی راکھ آدھی جنگل میں آدھی سمندر میں بہا دی۔ اللہ کے لیے تو مشکل نہیں ہے نا، اللہ نے سمندر کو حکم دیا، وہ ساری جمع ہو گئی، جنگل کو حکم دیا، سارا جمع ہو کے وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے کہا یہ کیوں کیا تم نے ایسا؟ تو اسے کہا اللہ تیرے خوف کی وجہ سے۔ تو اس خوف کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ تو خوف خدا کبھی کبھی انسان کو بخشوا بھی دیتا ہے، بخشش کا ذریعہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، وہ لوگ جو اللہ سے خوف رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے، بڑا اجر ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ انہیں دیتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو ڈر ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے اعمال سے پتہ چلے، ہماری نگاہ اٹھے تو درست کی طرف زبان بولے، تو کوئی گناہ والی بات نہ بولے، تلاوت قرآن اس سے ہو، یا دین بیان ہو، یا حق سچ بیان ہو، کسی کا دل نہ دکھے، کسی کو تکلیف نہ ہو، نہ ہاتھ سے نہ زبان سے، نہ آنکھوں سے کچھ غلط دیکھے، نہ پاؤں کسی غلط جگہ کی طرف جائیں، اٹھے تو علم دین سیکھنے کے لیے علم دین کی راہ میں آئیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے کہ عبادت کرنے میں سستی آتی ہے، دل نہیں چاہ رہا، بس کچھ بھی نہیں ہے مگر سستی نہیں جا رہی ہے، تو خوف خدا نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ کہ اگر ملک الموت علیہ السلام اسی سستی میں آپ کے پاس آ جائیں گے، مہلت مانگ لیں گے ان سے؟ نہیں مانگ سکتے نا۔ اور پھر اللہ نہ کرے اللہ ناراض ہو کے جہنم میں اگر اللہ نے ڈال دیا تو کیسے بچو گے جہنم سے؟ اس وقت تو کچھ بھی دے کر نہیں اللہ سے جان چھڑا سکتا۔ تو ہمارے صحابہ کو، ہمارے اکابرین کو صحیح خوف تھا کہ وہ آیت سنتے تھے تو ڈرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے خوف رکھتا ہے اس کے لیے 2 جنتوں پر بشارت ہے، انعام بھی اس کے لیے زیادہ ہے، جنت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ ایک رئیس، وہ اس کا ایک مالی تھا، اور مالی کی ایک بیوی تھی بڑی حسین جمیل۔ تو اس رئیس نے جب مالی کی بیوی کو دیکھا تو اس کا دل آ گیا۔ اب اس نے مالی کو تو کسی کام سے بھیج دیا کہ تم جاؤ فلاں فلاں کام کر کے آؤ، اور اس کی بیوی کے پاس آ گیا۔ بیوی سمجھدار تھی، سمجھ گئی، اور بیوی سے کہنے لگا کہ جاؤ سارے دروازے بند کر دو۔ اس نے سارے دروازے بند کر دیے۔ تو اس نے پوچھا سارے دروازے بند کر دیے؟ کہا ہاں سارے دروازے بند کر دیے، لیکن ایک دروازہ کھلا ہے۔ تو اس رئیس نے، امیر زادے نے پوچھا کون سا دروازہ کھلا ہے؟ کہنے لگی وہ جو میرے اور میرے رب کے درمیان، وہ دروازہ نہیں بند ہو سکتا۔ تو اس رئیس پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ روتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ تو دیکھیں اس وقت اللہ کا خوف اس کے دل میں نہ آتا، اس وقت اسے گناہ سے کون سی چیز تھی جو بچا سکتی تھی؟ اس کی نفسانی خواہش پوری کرنے سے اسے بچا سکتی تھی؟ صرف خوف خدا نے، اللہ کے صحیح خوف نے۔ اگر اللہ کا خوف آیا تبھی تو وہ گناہ سے بچا نا۔ تو اللہ کا خوف نہ ہو تو انسان کفر تک بھی پہنچ جاتا ہے، کیونکہ گناہوں پر مسلسل کرتا رہتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نفس و شیطان کے حوالے کر دیتا ہے، اور پھر نفس و شیطان وہ آپ کے ایمان کو برباد کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے اندر پیدا کرے، یہ چیز اپنے آپ کو بار بار یاد دلا کے تنہائی میں ہو، خصوصاً کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر کیمرے یہاں لگے ہوئے ہوں اور آپ کو پتا ہو بالکل آپ کی ریکارڈنگ جو ہے آپ کے پل پل کی یہ تمام لوگوں کے درمیان محلے میں چلا دی جائے گی، آپ کتنی پرتکلف زندگی گزاریں گے، دیکھیں گے بھی احتیاط سے۔ وہی احتیاط ہمیں ابھی چاہیے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہ کیمرہ تو ادھر ادھر ہو بھی سکتا ہے، خراب بھی ہو سکتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ہمہ وقت ہر ایک پر اس کی ایک جیسی توجہ ہے۔ تو کبھی بھی گناہ کا خیال دل میں آئے تو بس اپنے آپ کو یہ یاد دلائیں اور اپنی تصویر بنا لیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پہلے زبان سے ادا ہوگا،
پھر اس کے بعد یہ بات دل میں آ جائے گی انشاءاللہ، اور جب کبھی گناہ کرنے لگیں گے تو ایک دم یہ ریکال ہو جائے گا، نہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا، تو انشاءاللہ گناہ سے بچ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا حقیقی خوف وافر مقدار میں عطا فرمائے، تاکہ وہ ہمیں گناہوں سے بچا لے، نیکیوں پر استقامت دلوا دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سیکھنے کی استقامت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔